السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں. آج کے ولاگ میں ایک بہت ہی خاص ذکر کے بارے میں میں ڈسکس کروں گی اور بات کروں گی, جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو ایز اے تحفہ یا ایز اے نصیحت دیا تھا. اور واقعہ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جب حضرت بی بی فاطمہ گھر کے کام کر کے تھک جاتی تھیں, اور خاص طور پر اس وقت تو آٹے بھی وہ چکی میں پیسنا پڑتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے, تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, خادم کی, اور اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ 3 اذکار دیے. اور یہ تینوں اذکار جو ہیں وہ اللہ کی ثنا پہ اور اللہ کی تعریف پہ اور اللہ کی بڑائی کے اوپر مبنی ہے. اچھا, آج میں اس ٹاپک پہ بات اس لیے کروں گی کیونکہ میری اپنی لائف میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یعنی یہ جو اذکار ہیں آپ ان کو جس نیت سے کریں گے, اور اسپیشلی جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوں, تو اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگین کہ اللہ کی ذات سے آپ جیسا گمان رکھتے ہیں, اللہ آپ کے گمان کو اور مضبوط کرتا ہے, ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے, جس قسم کا عقیدہ آپ رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے عقیدے درست کرے, اور اللہ ہمیں اس ایمان کی طرف لے کے جائے جو ہمارے اللہ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سمجھ لیں مقبول ہے, یا ان کو وہ قبول ہے. آمین ثم آمین. اور اللہ ہم سب کو ہمیشہ گائیڈ کر کے رکھے ہر قدم پر, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہے, نہ اس دنیا میں اور نہ اس کے بعد والی دنیا میں, یعنی آخرت میں. اچھا, یہ چیز میں نے اپنے اوپر کیسے اپلائی کی تھی, اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بھی مطلب واقعات سنے بھی ہیں اپنے اوپر اپلائی جب کی, وہ آپ کو واقعہ میں بتا دیتی ہوں. کہ نارملی ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, اور 34 یا 34 دفعہ ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو یعنی بچپن سے ہم لوگوں کو, ہم جس جنریشن سے ہیں, ہمیں تو مطلب چیزیں بتائی جاتی تھیں اور ہم لوگ کر جاتے تھے. اور کیا ہے, کیوں ہے, یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہم کوسچن بہت کم کرتے تھے, یا شاید جاننا بھی بہت کم چاہتے تھے. بس بتا دیا ہے قاری صاحب نے یا پیرنٹس کی طرف سے, تو ہم لوگوں نے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے. اور ان تینوں اذکار میں اللہ کا ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ اذکار آپ کو پریکٹیکلی کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور حضرت بی بی فاطمہ کا جو وہ واقعہ ہے, اگر ہم اس سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی اچھی سی سمجھ آتی ہے, اسپیشلی ہم ہاؤس وائفس کو, جو مطلب بہت محنت کرتی ہیں گھروں میں, اور اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کاموں میں ان کو ہیلپر نہیں بھی ملتی ہے, اور انہوں نے اکیلے ہی وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ اذکار بہت ہیلپ فل ہے, اور یہ میں آپ کو اپنی پرسنل بھی یعنی ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. مجھے ہوا تھا 2020 میں کووڈ نمونیا, جس کی وجہ سے میں بالکل میرے لنگس جو تھے وہ کافی ڈیمیج ہو چکے تھے, اور میرا بہت شدید قسم کا مطلب سمجھ لیں کہ میری حالت بہت خراب تھی. اور مجھے بہت ہیوی میڈیکیشن پہ مجھے رکھ دیا گیا تھا. آکسیجن مجھے لگ رہی تھی, اور بلڈ تھنرز لگ رہے تھے, ڈرپس لگ رہی تھیں, مطلب کوئی حالت بچنے والی نہیں تھی. لیکن خیر اللہ کی طرف سے ایک زندگی تھی, اللہ نے وہ زندگی عطا کی. لیکن کووڈ تو گزر گیا, پھر اس کے بعد جو پوسٹ کووڈ تھا اس نے مجھے سمجھ لیں کہ بالکل نچوڑ دیا تھا. پوسٹ کووڈ مجھے زیادہ مشکل لگا, کیونکہ میں اٹھنا چاہ رہی تھی مگر میں اٹھ نہیں پاتی تھی. اس کو مجھے کور کرنے میں یعنی 3 منتھس تو اٹھنے میں لگے, اور پھر اس کے بعد
ایسا ہوا کہ میں جاب کر رہی تھی اپنی، بہت اچھی ٹیچنگ کی سینئر لیول کی جاب کر رہی تھی، مگر اپنی اسی بیماری کی جو پوسٹ کنڈیشن تھی اس کی وجہ سے میں اس کو کنٹینیو اس طرح سے نہیں کر پا رہی تھی، اور کچن میں بھی جب میں جاتی تھی کوشش ہوتی کہ میں کام کروں، لیکن میری ٹانگوں میں کپکپاہٹ سٹارٹ ہو جاتی، سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی، جس کی وجہ سے میری بہت بری حالت ہوتی تھی۔ تو ایک دن اسی طرح سے اپنے آپ سے بہت تنگ کہ یا اللہ میں تو اتنے کام کرتی تھی، کیونکہ میں نے بتایا میرے ہسبینڈ کافی لمبے ٹائم سے یو ایس اے میں ہیں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان میں اکیلی ساری چیزوں کو مینیج کر رہی تھی، اور گاڑی چلانا، گروسریز کرنا، بچوں کی اسکولنگ، خود ٹیچنگ کرنا، خود اپنی پروفیشنل لائف کو بہت ایکٹیولی جاری رکھنا، یہ ساری چیزیں، اور ایک دم ایسا بندہ بستر پہ گر جائے، اور ایج بھی میری 45 کی ایج، تو یعنی آپ سارے کام آپ کر رہے ہیں اور اچانک آپ ایک دم بستر میں اٹھ نہیں پا رہے، اور بیماری جب ختم ہو گئی، میڈیکیشن ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ میں وہ انرجی نہیں ہے، آپ یعنی کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے آپ کھانا نہیں بنا سکتے، برتن نہیں دھو سکتے، تو یہ میرے لیے بہت ہی چیلنجنگ تھا۔ تو میں لیٹے ہوئے ایک دن بہت اللہ سے دعا کر رہی تھی، اور اپنے اوپر بہت اپنے آپ کو سوچ کے بڑا بے بسی سی فیل ہو رہی تھی۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے میرے مائنڈ میں جو چیز آئی کہ اب میں جو اٹھوں گی کسی بھی کام کی نیت سے، کچن میں جاتی ہوں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہی ہوں، تو میں آج سے ایک ہیبٹ بنا لیتی ہوں کہ میں یہ اذکار پڑھ کے اور پھر میں جاؤں گی اور وہ کام شروع کروں گی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ، ایک دم ظاہر ہے جسم، آپ پریکٹیکلی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم میریکل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو ضرور مدد کرتا ہے، اور ان اذکار نے مجھے لٹرلی بہت زیادہ ہیلپ کی، اور وہ جو چیز تھی کہ جو ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کے لیے اگر وہ تحفہ، یعنی خادم کی بجائے یہ اذکار اگر ان کو ملے تو یقیناً اس میں کچھ ہے، اور یعنی اس کو پریکٹیکلی آپ کس طرح سے اپنی لائف میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو زندگی میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی اپ کمنگ ویڈیوز میں، اور انشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میں کوکنگ سے زیادہ اس طرح کی اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ کچھ اذکار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ میرے اوپر جن کا بہت ہی زیادہ گہرا اور بڑا اچھا پازیٹیو اثر پڑا ان کو اپنی لائف میں رکھنے سے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی۔ لوگ کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی پڑھتے ہیں، مگر کوئی بھی چیز آپ اللہ کا یا رحمان یا رحیم بھی پڑھتے ہیں نا، اگر جس عقیدے سے پڑھیں گے اور جتنے مضبوط عقیدے سے پڑھیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ چیزیں اللہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو میرا ریمائنڈر آپ کہہ دیں، کیونکہ میں فار دا ٹائم بینگ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میں صرف ابھی گھر کو دیکھ رہی ہوں، کوئی باہر کی کوئی ایکسٹرنل جاب وغیرہ نہیں کر رہی، تو میں نے سوچا میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اور اذکار کا ضرور اثر ہوتا ہے، مگر وہ اذکار کرنے چاہیے جو واقعی میں اوتھینٹک ہوں اور سنت پہ مبنی ہوں، اور قرآن کی آیات کے تھرو اگر آپ کرتے ہیں یا صورتوں کی تھرو کرتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں، مگر اپنے اوپر کوئی بوجھ ڈال کے نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ زور زبردستی سے چیزوں کو اب لاگو نہیں کر سکتے اپنے اوپر۔ جو خوشی سے پڑھیں گے اسی کا اثر زیادہ ہوگا، جو دل سے پڑھیں گے اور مطلب کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یقیناً اس کا بہت اچھا اثر ہوگا، اور اللہ ہم سب کو اپنے دین سے مکمل طور پہ، جس کو کہتے ہیں نا فیضیاب ہونا، سکھائے کہ ہم قرآن کو اور سنت کو اپنی لائف میں لے کر آئیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔